سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو مجھے پتا ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ایف آئی آر نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ حالت کے اندر ایک پولی گراف ٹیسٹ کیا ہے. پولی گراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولی گراف ٹیسٹ کے اندر 2 چیزیں واضح سامنے آ گئی. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا، اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولی گراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا اور اس نے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا تو، اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا.